الرحمن الرحیم۔ آج اب تک آپ کے سامنے نماز کی جو شرائط ہیں، چار چار شرطیں ہو چکی ہیں۔ پانچویں شرط کا بیان ہے۔ پانچویں شرط ہے وقت۔ نماز کے لیے وقت جو شرط ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ نماز کے لیے وقت کے شرط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں وہ اسی وقت میں پڑھی جائے گی تو ادا ہوگی۔ اگر اس وقت سے پہلے پڑھی جائے گی تو پھر نماز ہوگی ہی نہیں۔ مثلا ظہر کی نماز 10 بجے کوئی صبح پڑھ لے تو نہیں ہوگی۔ اسی طرح عصر کی نماز کوئی 1 بجے دوپہر میں پڑھ لے تو نہیں ہوگی۔ اسی طرح مغرب کی نماز کوئی 4 بجے پڑھنا چاہے تو نہیں ہوگی۔ اسی طرح عشاء کی نماز اگر کوئی 5 بجے پڑھنا چاہے تو نہیں ہوگی، کیونکہ وقت ہی نہیں ہوا۔ اور اگر وقت کے بعد پڑھی جائے گی تو نماز ہو تو جائے گی لیکن ادا نہیں ہوگی، قضا ہوگی، اور تاخیر سے پڑھنے کا گناہ ہوگا۔ مثلا فجر کی نماز کوئی سورج نکلنے کے بعد پڑھے، یا اسی طرح ظہر کی نماز کوئی عصر کے وقت میں پڑھے، یا اسی طرح عصر کی نماز مغرب کے وقت میں اور مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھے تو قضا ہوگی، لیکن فرض اس کے ذمے سے اتر جائے گا، نماز ہو جائے گی۔ لیکن وقت سے پہلے اگر پڑھے گا تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہم یہ سب جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے۔ اب سوال یہی ہوتا ہے کہ فرض کیسے کہتے ہیں، کیونکہ نماز فرض بھی ہے، سنت بھی ہے، واجب بھی ہے، مستحب بھی ہے، سوری نفل۔ تو فرد کسے کہتے ہیں؟ تو اس بارے میں اچھے سے سمجھ لیں کہ فرد اسے کہتے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اب سوال یہ ہوگا کہ دلیل قطعی کسے کہتے ہیں؟ تو دلیل قطعی یہ سمجھیں آپ، قرآن یا احادیث کے وہ احکام جن کا ثبوت یقینی ہو، یعنی ثابت ہونا یقینی ہو، اور مطلب ان کا واضح ہو۔ آسان لفظوں میں سمجھیں، دلیل قطعی ایسی دلیل کو کہتے ہیں جو قرآن کی یا حدیث کو اس دلیل کا مطلب واضح ہو، صاف ہو، بالکل اس میں غور و فکر نہ کرنا پڑے۔ جیسے قرآن کا حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، صاف ہے، اور اس کا ثبوت یقینی ہو، مطلب یہ کہ بالکل ثابت ہے کہ اس آیت سے اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم ثابت ہے، بالکل یہ دلیل قطعی ہے۔ تو جو حکم دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے اس کو فرض کہتے ہیں، اور جو حکم دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے اس کے انکار کرنے والے کو، یعنی فرض کے انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں، اور اس پر عمل نہ کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں۔ مثلا نماز کا پڑھنا دلیل قطعی سے ثابت ہے، قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے، اقیم الصلاۃ مطلب بھی صاف ہے، نماز قائم کرو، اور ثبوت بھی یقینی ہے کہ اس سے نماز پڑھنے کا ثبوت ہے، کچھ اور کرنے کو نہیں کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی صورت میں دلیل قطعی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو فاسق ہے، گناہ گار ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یعنی گناہوں کی سزا پائے گا۔ اور اگر کوئی نماز کے فرض ہونے کا ہی انکاری ہے، منکر ہے، انکار کرتا ہے کہ نماز فرض نہیں ہے، یا یوں کہتا ہے مثلا کہ فجر کی نماز فرض نہیں ہے، یا یوں کہتا ہے کہ دن میں 5 نماز فرض نہیں ہے، یا یوں کہتا ہے کہ فجر میں 2 رکعت فرض نہیں ہے، یا یوں کہتا ہے کہ عشاء میں 4 رکعت فرض نہیں ہے، تو پھر ایسا شخص جو فرض کے فرض ہونے کا انکار کرے، فرضیت کا انکار کرے، تو وہ کافر ہے۔ ہاں اگر اس کو مانتا تو ہے، مثلا نماز پڑھنا فرض ہے، یہ مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں، تو یہ کافر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دوسری چیز، واجب۔ واجب کسے کہتے ہیں؟ واجب اسے کہتے ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ اب دلیل ظنی کسے کہتے ہیں؟ دلیل قطعی کی تعریف آپ کو بتائی کہ جس کا ثبوت یقینی ہو اور حکم واضح ہو، ٹھیک ہے نا، مطلب واضح ہو۔ دلیل ظنی اس کے مقابل میں یہ ہے کہ یا تو حکم واضح نہ ہو کہ کیا کہا جا رہا ہے، مطلب واضح نہ ہو، یا پھر اس کا ثبوت یقینی نہ ہو، ایسا لگتا ہو کہ شاید اس سے یہ حکم ثابت نہیں، کچھ اور ثابت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے تو وہ دلیل ظنی کہلاتی ہے، اور دلیل ظنی سے جو ثابت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے واجب، یعنی اس کا چھوڑ دینا گناہ ہے، جیسے فرض کا چھوڑنا گناہ ہے۔ لیکن فرض اور واجب میں فرق یہ ہے کہ فرض کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، واجب کے واجب ہونے کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہے۔ مثلا کوئی یہ کہے کہ واجب وطر نام کی کوئی نماز نہیں، وہ یہ کہنے لگے کوئی اگر کہ وطر جیسی کوئی نماز نہیں، تو یہ شخص کافر نہیں ہوگا، گناہگار ضرور ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر کوئی کسی ایک نماز کے فرض ہونے کا بھی انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو یہ ہوگا فرض اور واجب۔ اس کے بعد نماز سنت ہوتی ہیں، تو پھر سنت کی بھی 2 قسم ہیں، ایک سنت مؤکدہ، ایک سنت غیر مؤکدہ۔ پہلے ہم غیر مؤکدہ کی بات کر لیں۔ اسی غیر مؤکدہ کو سنن زوائد بھی کہتے ہیں، انہی کو نفل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھے سے یاد رکھیے گا، سنن زوائد اور نفل۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سنت غیر مؤکدہ الگ ہیں، نفل کچھ الگ ہیں۔ بس یہ ہے کہ عام طور پر نفل نماز ہر ایک نماز کو کہہ دیا جاتا ہے، چاہے اس کو پڑھنے کی فضیلت الگ سے آئی ہونا ہو۔ مثلا کوئی بھی شخص ہے، وہ 1 بجے سے لے کر 2 بجے تک نمازیں پڑھنا چاہتا ہے، 20 رکعت 40 رکعت جتنی بھی پڑھ لے وہ اسے گھنٹے کے اندر، تو وہ نفل ہے، اس کو سنت موقع نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس طرح کی کسی نماز کا حدیث میں ثبوت نہیں ہے۔
لیکن وہ پڑھے گا تو جائز ہے، ثواب ملے گا اس کو، گناہ کوئی نہیں ہے، تو وہ صرف نفل کہلاتی ہے۔ سنت موقدہ غیر موقدہ، سنت غیر موقدہ ہم اس نماز کو بھی کہہ دیتے ہیں جو نفل تو ہوتی ہے، جیسے عصر سے پہلے کی 4 سنتیں نفل ہیں، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کی جو ہے فضیلت حدیث میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بس اتنا سا فرق ہے سنت غیر موقدہ اور نفل میں، ورنہ حکم کے اعتبار سے برابر ہے، یعنی پڑھے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ بس اتنا سمجھ لیں، میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں، اگر اس کی فضیلت حدیث میں مل جائے تو وہ غیر موقدہ سنت ہو جائے گا، بس یہ کہ سنت کہہ لیں گے اس کو، اور اگر اس کا ثبوت حدیث میں نہیں ہو تو پھر وہ بس نفل رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بات کرتے ہیں سنت موقدہ کی ڈیفینیشن اور سنت غیر موقدہ کی ڈیفینیشن۔ سنت موقدہ اس کام کو کہتے ہیں جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے کیا ہو اور اس کو کرنے کا حکم دیا ہو، اور اس کو یعنی ہمیشہ کیا ہو، کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑ دیا ہو تو بات الگ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور کرنے کا حکم دیا ہو، یا صحابہ نے کیا ہو اور کرنے کا حکم دیا ہو، اس کو سنت موقدہ کہتے ہیں۔ اور سنت غیر موقدہ وہ ہے کہ اس کام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا ہو، کبھی چھوڑ دیا ہو، یا اسی طرح صحابہ نے کبھی اس کو کیا ہو، کبھی چھوڑ دیا ہو۔ تو یہ فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ اور نفل کی تعریف آپ کے سامنے آ چکی۔ بس سنت موقدہ کے بعد سنت غیر موقدہ ہے، اور غیر موقدہ کے بعد نفل ہے، لیکن حکم میں غیر موقدہ اور نفل ایک ہی ہے، یعنی پڑھنے والے کو ثواب ہے، نہ پڑھنے والے کو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن جو نفل عام طور پر بول دیے جاتے ہیں، ہر اس نماز کو بولتے ہیں جس کا چاہے اس طرح کی نماز پڑھنے کا ثبوت نہ ہو، مثلا جیسے میں نے آپ کو مثال دے کر بتا دیا۔ اس کے بعد فرض کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ۔ فرض عین کہتے ہیں ایسے فرض کو جو ہر ایک پر فرض ہو، اگر کوئی ایک بھی نہ کرے تو سب کے سب کوئی ایک بھی نہ کرے، جو نہ کرے وہ گناہگار ہوگا، اور کوئی بھی نہ کرے تو سب گناہگار ہوں گے۔ مثلا 5 نمازیں پڑھنا فرض ہے، اور یہ فرض عین ہے، ہر ایک پر فرض ہے، اگر کوئی بھی نہیں پڑھے گا تو سب گناہگار ہوں گے، اور اگر 99 لوگ مثلا ہیں تو وہ پڑھیں گے اور ایک نہیں پڑھے گا، تو جو ایک نہیں پڑھے گا وہ گناہگار ہوگا۔ لیکن اس کے مقابل میں آتا ہے فرض کفایہ، وہ یہ کہ فرض تو سب پر ہوتا ہے، لیکن اگر کچھ لوگ کر دیں تو سب کے ذمے سے ادا ہو جاتا ہے۔ جیسے جنازے کی نماز، مثلا کسی بستی میں 100 لوگ رہتے ہیں، تو جنازے کی نماز پڑھنا ان 100 لوگوں پر فرض ہے کہ اس کی جنازے کی نماز پڑھیں، لیکن اگر 20 لوگ بھی پڑھ لیں گے تو 80 کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ فرض تو سب پر تھا، لیکن کچھ لوگوں کے ادا کرنے سے ان کے ذمے سے ساقط ہو گیا، تو یہ فرض کفایہ ہے۔ جبکہ اس کے مقابل میں فرض عین جو ہے وہ 99 اگر پڑھ لیں اور ایک اگر نہ پڑھے تو اس کے ذمے سے نہیں اترے گا جب تک کہ وہ اس کو پڑھ نہ لے، اور اگر اس کو پڑھے گا نہیں تو پھر وہ گناہگار ہی رہے گا۔ اس کے مقابل جو حکم ہے اس کے مقابل ہے حرام، اور پھر ہے مکروہ تحریمی، اور پھر ہے مکروہ تنزیہی، ٹھیک ہے نا؟ اور ناجائز اور حرام کے تعلق سے میں نے آپ کو بتا دیا تھا، جس کام کو کرنے کا منع کیا گیا وہ ناجائز ہوتا ہے۔ اب حرام کے تعلق سے سمجھ لیں، اگر کسی حرام کام کو کوئی شخص کرتا ہے تو وہ فاسق ہے، گناہ گار ہے، لیکن اگر حرام کام کو حرام ہی نہیں کہتا، نہیں مانتا، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ شراب پینا گناہ نہیں ہے، شراب پینا حرام نہیں ہے، تو ایسا شخص کافر ہے۔ لیکن کوئی آدمی شراب پینے کو حرام سمجھتا ہے، شراب پینے کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن شراب پیتا ہے، تو یہ گناہ گار تو ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ مکروہ تحریمی ہے تو اس کا درجہ ویسے ہی ہے کہ اس کو نہ کرنے والا اور اس کا انکار کرنے والا، کیونکہ حرام اس کام کو کہتے ہیں جس کی ممانعت یعنی جس کا منع ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور مکروہ تحریمی اس کام کو کہتے ہیں جس کا منع ہونا، جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ تو بالکل فرض اور واجب کے الٹ ہے، فرض اس کو کہتے ہیں جس کام کا ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور اس کا نہ کرنے والا گناہگار اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اس کے مقابل حرام اس کام کو کہتے ہیں جس کی ممانعت یعنی جس کا نہ کرنا دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور اس کے حرام ہونے کا انکار کرنے والا کافر ہے اور اس عمل کو کرنے والا گناہگار ہے۔ اور واجب کہتے ہیں اس عمل کو جو دلیل ضمنی سے ثابت ہو، اس کو نہ کرنے والا اور اس پر یقین نہ رکھنے والا واجب ہونے کا، وہ دونوں ہی گناہگار ہیں، کافر کوئی نہیں۔ اسی طرح مکروہ تحریمی ناجائز عمل ہے، اس کو کرنے والا بھی گناہگار ہے، اور اس کو مکروہ تحریمی جو نہیں مانتا وہ بھی صرف گناہگار ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آتے ہیں ایک درجہ ہے فرض، واجب، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، نفل، اور پھر ادھر سے چلتے ہیں حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی۔ اس کے بیچ میں ان 4 اور ان 3 کے بیچ میں ایک درجہ ہے، وہ ہے مباح۔ مباح کسے کہتے ہیں؟ مباح وہ عمل ہوتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے جس کو نہ کرنا فائدہ مند ہے ثواب کے اعتبار سے، نہ کرنا یعنی اس کو کریں تو بھی ثواب نہیں ملے گا، نہ کریں تب بھی کوئی گناہ نہیں ملے گا،
کرے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا، نہ کرے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ جبکہ نفل کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ نفل کو اگر کوئی شخص کرے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح مکروہ تنزیہ میں بعض موقع پر کبھی کبھی اس میں رخصت بھی ہے، اجازت بھی ہے، لیکن بعض مرتبہ جسے مکروہ تنزیہ کو کوئی بار بار کرے اور اس کو برا نہ سمجھے، وہاں پر ہے کہ اس کو کرنے والا پھر گناہ گار ہوگا اور نہ کرنے والا گناہ سے محفوظ ہوگا۔ لیکن مباح ان دونوں کے بیچ کا عمل ہے کہ کرے گا تو نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، اور اگر نہیں کرے گا تو نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے۔ مثلا سطر کا ڈھانکنا یہ فرض ہے، اگر کوئی شخص سطر کو نہیں ڈھانکے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح سطر کا کھولنا یہ حرام ہے، گناہ ہے، اگر کوئی سطر کو کھولے گا تو گناہ گار ہوگا۔ لیکن کپڑے کون سے پہنے جائیں، کس کلر کے پہنے جائیں، کس ڈیزائن کے پہنے جائیں، یہ مباح عمل ہے، آپ کی مرضی ہے، جیسا چاہے ویسا پہنے۔ حکم یہ ہے کہ سطر پورا ڈھک جائے، سطر کہیں سے نہ کھلاؤ۔ تو مباح یہ ہے کہ اسی طرح مثلا پیاس لگ رہی ہے، پیاس لگتے وقت پانی پی لینا، پانی پیاس کا بجھانا یہ فرض ہے، کیونکہ اگر پیاس کی حالت میں مر گیا تو گناہ گار ہوگا سخت ترین۔ تو پانی پینا یہ فرض ہے، پیاس شدید لگ رہی ہے اس وقت، اور پانی کی جگہ شراب پینا یہ حرام ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے جیسے کولڈ ڈرنک ہے، دودھ ہے، یہ مباح ہے، آپ کا من کرے آپ پی لیں، آپ کا من کرے نہ پی لیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اسی مباح کام میں اچھی نیت کر لیں تو پھر ثواب ملتا ہے۔ مثلا کوئی اچھے کپڑے پہنے اور اس نیت کے ساتھ، کوئی لڑکی پہنے، کوئی عورت پہنے اس نیت کے ساتھ کہ میں اچھی دکھوں گی اپنے شوہر کو، تو اس میں اس کو ثواب ملے گا، حالانکہ وہ جو ڈریس پہن رہی ہے ڈریس پہننا مباح ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دودھ پی رہا ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص میوہ کھاتا ہے اور اس نیت کے ساتھ کہ میرے بدن کو طاقت آئے گی تو میں عبادت زیادہ کروں گا یا کروں گی، تو وہ دودھ پینا بھی اس کے لیے ثواب کا کام ہے، وہ میوہ کھانا بھی اس کے لیے ثواب کا کام ہے۔ اور اگر کوئی نیت نہیں ہے تو وہ مباح ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، کیونکہ بات ہو رہی تھی وقت کی کہ نماز کو وقت میں پڑھا جائے، تو نمازوں کے وقت کون کون سے اس کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے۔ ویسے تو ہم گھڑی اور سوئی کے اعتبار سے دیکھ لیتے ہیں۔ فجر کی جو نماز کا وقت شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سورج کے یہ سمجھے نکلنے سے 1.5 گھنٹہ پہلے، تقریباً پورب کی طرف، مشرق کی طرف ایک سفیدی اٹھتی ہے، اور وہ بالکل سیدھی اٹھتی ہے، ستون کی طرح لمبائی میں پھیلتی ہے، وہ مشرق سے لمبائی میں پھیلتی ہے، مغرب کی طرف اوپر آسمان کی طرف اٹھتی ہے۔ اس کو صبح کاذب کہتے ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کے بعد وہ چلی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد مشرق سے ایک روشنی اٹھتی ہے جو دائیں اور بائیں جانب کو پھیلتی ہے، وہ سیدھی نہیں اٹھتی ہے بلکہ دائیں اور بائیں جانب کو پھیلتی ہے، اسے صبح کاذب، صبح صادق کہتے ہیں۔ اور صبح صادق سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ رہتا ہے سورج کے نکل جانے تک۔ جیسے ہی سورج نکلے گا فوراً سورج کا ذرا سا حصہ نکلا، نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں فجر کی نماز کا بہتر وقت کون سا ہے، مستحب وقت کون سا ہے، تو وہ ہے کہ اتنے اخیر وقت میں نماز پڑھے کہ اگر ایک مرتبہ نماز خراب ہو جائے تو اچھے سے وضو کر کے دوبارہ سنت قرات کی رعایت کرتے ہوئے، سنت قرات کیا وہ آگے آ جائے گا قرات کے بیان میں، سنت قرات کی رعایت کرتے ہوئے اس نماز کو دوبارہ پڑھ لیا جائے۔ مثلا سورج اگر 7:30 بجے نکل رہا ہے، جیسے ابھی ہمارے یہاں 7:07 یا 10 منٹ پر نکل رہا ہے، تو اس کا جو بہتر ٹائم ہے وہ 6:30 6:35 تک یہ ٹائم ہے، اس ٹائم میں اس کو پڑھ لیا جائے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ لوگوں کی نیند مکمل ہو جائے اور جماعت میں زیادہ سے زیادہ لوگ حاضر ہو جائے، ٹھیک ہے نا، یہ اس لیے مستحب وقت ہے۔ ظہر کا وقت کیا ہے؟ اچھا ظہر سے پہلے ایک وقت اور آتا ہے زوال کا وقت، جس کے بارے میں لوگوں میں بڑی غلط فہمیاں ہیں، یعنی کیا کیا لوگ سمجھتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ 12 بجے زوال ہوتا ہے، ایک غلط فہمی۔ دوسری غلط فہمی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زوال کے وقت کوئی عبادت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دو غلط فہمیاں بڑی پائی جاتی ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ 12 بجے زوال کا وقت نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ رات کے 12 بجے کے تعلق سے بھی لوگوں میں غلط فہمی ہے، تو یاد رکھیں دوپہر کے 12 سے تو تھوڑا بہت کوئی تعلق ہے، رات کے 12 سے کوئی تعلق نہیں۔ رات کے 12 بجے، 1 بجے، 1:30 بجے، 2 بجے ساری نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں، ساری عبادت آپ کر سکتے ہیں، کچھ بھی کریں۔ جو دن کے 12 بجے اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ یہ کہ دن میں 12 بجے زوال کا وقت نہیں ہوتا، بلکہ زوال کے وقت کبھی کبھی 12 بھی بج جاتے ہیں۔ مثلا یہ ہے جس سے نمازوں کا ٹائم گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اسی زوال کا وقت بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ جیسے سورج کے نکلنے کا ٹائم چینج ہوتا ہے، اس کے غروب کا ٹائم چینج ہوتا ہے، تو ایسے ہی اس کے زوال کا ٹائم بھی چینج ہوتا ہے۔ جب وہ بالکل بیچ میں پہنچتا ہے پھر وہاں سے اترنا شروع کرتا ہے، اس کو زوال بولتے ہیں۔ اس کے زوال کا ٹائم بھی چینج ہوگا، جب کسی کے آنے اور جانے کا ٹائم بدلے گا تو بالکل بیچ میں پہنچنے کا ٹائم بھی بدلے گا۔ تو وہ زوال کا ٹائم بدلتا رہتا ہے، لیکن وہ میں نے اس سے پہلے ایک مرتبہ جو ہے بتایا تھا شاید کبھی کہ وہ 11:30 سے 12:15، یا یوں کہہ لیں آپ 11:45 سے 12:15 کے بیچ کچھ اتنا ہی رہتا ہے، نہیں 11:30 سے پہلے کبھی زوال نہیں ہوتا اور 12:30 کے بعد زوال نہیں ہوتا، اس کے بیچ میں ہی رہتا۔ میں ایگزیکٹ ٹائم آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 12 بجے ہی زوال ہوتا ہے، یہ غلط فہمی، ایسا نہیں ہے۔ زوال کا وقت کبھی بھی ہو سکتا ہے، 12:15 بھی ہو سکتا ہے، 12:15 بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ یا تو ٹائم کا ایک چارٹ آتا ہے نمازوں کے ٹائم کا، اس کا خیال رکھیں، وہ منگا لیں، یا پھر اس کا خیال رکھیں کہ آپ کو جو نماز پڑھنی ہے وہ اس پیریڈ میں نہ پڑھیں، 11:30 سے 12:30 کے بیچ میں، بس اس میں کیا ہے
पूरे 23 घंटे में आप यही वक्त एक छोड़ना है बाकी और वक्तों के अलावा, तो इस वक्त में आप नमाज ना पढ़ें। नमाज पढ़ना मना है सिर्फ जवाल के वक्त में, बस जो जवाल के वक्त में, पूरा 1 घंटा नहीं बता रहा हूँ, वो तो मैंने एहतियात के लिए बता दिया। या तो आप टाइम देख लें और जवाल के वक्त में जो 10-15 मिनट का वक्फा है, सही तो ये है कि जवाल का जो वक्फा है 5 से 10 मिनट का, क्योंकि उसके बाद जवाल हो जाता है। बेहतर यही है एहतियातन कि 15 मिनट का आप वक्फा कर लें, या इसी तरह पूरा 1 घंटा छोड़ दें आप, उसमें नमाज ना पढ़े। कुरान पढ़ना किसी भी वक्त में मना नहीं है, आप कुरान कभी भी पढ़ सकते हैं। लोगों में ये गलतफहमी है कि कुरान पढ़ना मना है, तो कुरान आप पढ़ सकते हैं। जवाल जब होना शुरू हो जाए सूरज का, तो जवाल के वक्त के बाद, यानी जवाल के बाद जब सूरज ढलना शुरू हो जाता है, फिर जो है जोहर का वक्त शुरू हो जाता है। यानी 12:30 बजे देखती हैं आप, अजान होती है इसी वजह से होती है। तो 12:30 बजे अजान हो जाती है, नमाज का वक्त शुरू हो जाता है, आप पढ़ सकते हैं। अब वो नमाज का वक्त कब तक रहता है, तो टाइम तो बदलता रहता है। एक उसूल है वो ये कि कोई भी चीज आप ले लें, फॉर एग्जाम्पल कोई पेन ले लें आप, तो उस पेन को आप सीधा खड़ा करें, तो जब जवाल का वक्त होगा उसका कोई यानी जब जवाल शुरू होगा तो उसका कुछ साया बनेगा, ठीक है, उसके बराबर जो बनेगा वो साया जवाल के वक्त में आप रख कर देखेंगे तो उसका जो साया बनेगा छोटा सा, वो उसका असली साया कहलाता है। उसके अलावा जब उसका साया उससे डबल, उसके अलावा से डबल हो जाए, यानी उसका साया 3 गुना हो जाए, टोटल ये समझ लें आप, जितना जवाल के वक्त में था उससे 3 गुना हो जाए, तो जोहर की नमाज का वक्त खत्म हो जाता है और असर की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। बस ये समझे। आप कोई पेन रख लें और उससे आप अंदाजा कर लें, जवाल के वक्त में पेन रखें और उसका साया देख लें कितना है, उसको नोट कर लें, और फिर उसको देखते रहें देखते रहें देखते रहें आप। जब वो 3 गुना हो जाए, डबल होगा फिर ट्रिपल हो जाएगा, जब वो ट्रिपल हो जाएगा तब असर का वक्त शुरू हो जाएगा, जोहर का वक्त खत्म हो जाएगा। तो इससे भी आपको समझ आया कि जोहर असर का वक्त शुरू कब हो जाता है, जोहर का खत्म होता है जब हर चीज का साया, या यूं ये कहा जाता है कि साया असली के अलावा 2 गुना हो जाए, या यूं कह लें आप सीधा सीधा कि वो 3 गुना हो जाए, तो असर का वक्त शुरू हो जाता है, जोहर का खत्म हो जाता है। असर का वक्त कब तक रहता है, असर का वक्त रहता है गुरूब आफ्ताब तक। लेकिन इसमें एक चीज है कि जब सूरज की जो है तपिश और गर्मी और उसकी जो किरणें हैं उसकी चुभन खत्म हो जाए और वो पीला पड़ जाए, तो उस वक्त असर की नमाज का वक्त मकरूह हो जाता है। ऐसे वक्त में नमाज पढ़ना मकरूह है। लेकिन बहरहाल ये कि कज़ा करने से बेहतर है कि उस वक्त में नमाज पढ़ ली जाए। जब सूरज गुरूब हो जाता है तो मगरिब की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। जैसे ही मगरिब गुरूब होता है, गुरूब होने के बाद मगरिब का वक्त शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद मगरिब का वक्त रहता कब है, मगरिब का वक्त जो रहता है वो होता है शफक के गुरूब होने तक। शफक के गुरूब होने के बाद मगरिब का वक्त खत्म हो जाता है। अब ये शफक क्या चीज है, जब सूरज छिप जाता है उसके बाद पश्चिम की तरफ से आसमान में एक सुर्खी उठती है, उसको शफक अहमर कहते हैं। वो जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद एक सफेदी उठती है, उसको शफक अबियज कहते हैं। जब वो शफक अबियज भी खत्म हो जाए उसके बाद मगरिब का वक्त खत्म हो जाता है और इशा का वक्त शुरू हो जाता है। बस ये समझे। और इशा का वक्त जब शुरू हो जाता है, यहाँ इशा के वक्त में आप आ गए, यानी ये नमाजों के वक्त मिले मिले हैं। बस फजर और जोहर में गैप है, उसके बाद जोहर का खत्म असर का शुरू, या यूं कह लें असर का शुरू तो जोहर का खत्म, मगरिब का शुरू असर का खत्म, इशा का शुरू मगरिब का खत्म, बस इसमें बीच में गैप नहीं होता। इशा का वक्त और फजर का वक्त, ये इशा का वक्त कब तक रहता है, इसके बारे में भी लोगों में बड़ी बड़ी गलतफहमियां हैं। अलग अलग तरह के सवाल आते हैं बहनों के कि 12 बजे नमाज पढ़ सकते हैं इशा की, या 2 बजे पढ़ सकते हैं, 1 बजे पढ़ सकते हैं, कि हम काम करके सो गए थे, हमारी आंख इतनी लेट खुली, हम कब पढ़ सकते हैं। तो ये याद रखें, इशा का वक्त जो रहता है वो रहता तो फजर के वक्त तक है, लेकिन इसमें तफसील है कि कब हमें नमाज पढ़ लेनी चाहिए और कब तक। देखें, मजबूरी में तो फिर कज़ा भी हो जाती है, कोई उसमें गुनाह नहीं होगा इंशाल्लाह। मसलन कोई सफर में है, ट्रेन में है, अब वो ना पानी उसको मिल रहा है, हुक्म उसका अलग अलग है, लेकिन मान लेते हैं किसी ऐसी वजह से कि उसकी नमाज कज़ा हो गई, तो जब मजबूरी में कज़ा होगी तो कोई गुनाह नहीं है। इसी तरह कोई सो गया, मसलन थका हुआ था और वो मगरिब असर के नमाज पढ़कर सोया, अब उसकी आंख जब खुले, जब इशा का वक्त शुरू हो जाए, तो मगरिब का वक्त तो निकल गया ना, लेकिन वो सोया हुआ है, मजबूरी है, तो वो गुनाहगार नहीं है। मजबूरी के अहकाम अलग होते हैं। लेकिन इशा का वक्त जो है वो कब तक रहता है, कब तक हमें नमाज पढ़ लेनी चाहिए ख्याल करके, या अगर हम लेट करना चाहें तो कितनी लेट कर सकते हैं, तो इसको हम ये समझें कि इशा का जो वक्त है उसको रात के 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। रात कब से जोड़ेंगे, रात जोड़ेंगे मगरिब से लेकर फजर तक, इशा से नहीं जोड़ेंगे। जब सूरज गुरूब हुआ तो वो मगरिब हो गई, मगरिब के वक्त रात शुरू हो गई, मगरिब से लेकर फजर तक ये वक्त जोड़ेंगे, और फिर हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, इशा से नहीं जोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। मगरिब से फजर तक 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो पहला जो हिस्सा है, यानी इशा की नमाज का वक्त शुरू होने के बाद, मगरिब के वक्त में ना पढ़ने लगे कोई, ये आप समझिए मगरिब का वक्त यहाँ से जो है रात शुरू हो गई, यहाँ से फजर तक जो है इशा का टाइम है, लेकिन इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, लेकिन शुरू वो इशा के बाद से ही होगा, शुरू यहाँ से होगा, ठीक है ना। तो मगरिब के बाद से लेकर जो रात का तिहाई हिस्सा है, इसी वक्त में नमाज पढ़ना मुस्तहब है और इस वक्त में नमाज पढ़ लेना चाहिए।
اس کے بعد جب آپ نماز پڑھیں گے تو اگلے جو تین حصے تین حصے ہیں اگلے، تو ان تین حصوں میں جو ہے نماز جو ہے مباح ہوگی، یعنی اس صورت میں اگر آپ پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، فضیلت ثواب کم ہو جائے گا لیکن گناہ نہیں ہوگا آپ کو نماز پڑھنے کا، لیٹ کرنے کا۔ اس کے بعد بھی جو لاسٹ کا ایک تہائی حصہ ہے اس میں اگر آپ نماز پڑھیں گے تو پھر یہ نماز مکروہ ہوگی، اور اس میں نماز پڑھنے کا بلا عذر اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو گناہ ہوگا، ورنہ میں نے بتا دیا عذر کی صورت میں تو قضا بھی ہو جاتی تو گناہ نہیں ہے، بلا عذر اگر آپ اتنی تاخیر کر لیتے ہیں کہ مکروہ وقت میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر گناہ ہوگا۔ یاد رکھیے عشاء کا جو وقت ہے وہ مغرب کے، یعنی جب اس کو ہم مستحب وقت اور مکروہ وقت اور مباح وقت نکالنا ہے تو وہاں سے مغرب سے چلیں گے، مغرب سے فجر تک رات کا ٹائم دیکھیں گے اور پھر اس کو تین حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے، تو عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد سے لے کر جو تہائی حصہ بنے گا رات کا جوڑیں گے مغرب سے ہی۔ اگر آپ کو کنفیوژن ہو تو آپ واٹس ایپ کر دیجیے گا، انشاءاللہ اس کو کلیئر کریں گے، ورنہ کوشش میری برابر ہے کہ کلیئر ہو جائے۔ رات کا جو وقت ہے وہ جوڑا مغرب سے جائے گا، لیکن عشاء کا جو وقت ہے وہ شروع عشاء سے ہی ہوگا، مغرب سے نہیں۔ تو رات سے لے کر عشاء کا جو تہائی حصہ ہے اس میں نماز عشاء کی پڑھنا چاہیے، یہی مستحب وقت ہے۔ اس کے بعد جو اگلا ایک تہائی حصہ ہے اس میں مباح ہے، یعنی اگر اس وقت تک پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اس سے بعد جو اگلا ہے فجر تک یہ مکروہ وقت ہے، اس میں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا، لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ گناہ ہے تو نہ پڑھیں گے تو اور زیادہ گناہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ پہلے کے مقابلے میں مکروہ وقت ہے، ثواب کم ہوگا، گناہ ہوگا، اور اگر اس وقت کو بھی نکال دیا پھر نماز قضا ہو جائے گی اور یہ سخت ترین گناہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ خیر، اس کے بعد اب سوال ہے وطر کے نماز کا، وطر کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب تک رہتا ہے، اس کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں۔ دیکھیں عشاء کی نماز جب ہم نے پڑھ لی تب ہمارے وطر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو چاہے عشاء کا وقت آ جائے، چاہے 9 بج جائیں، 10 بج جائیں، 12 بج جائیں، 1 بج جائیں، ہم وطر نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز جب ہم پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد وطر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب وطر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ وطر کا وقت رہتا ہے فجر تک، ٹھیک ہے نا؟ پورا اس میں ہمیں رات کو حصوں میں ڈیوائڈ نہیں کرنا، بلکہ اس کا مسئلہ عشاء سے الٹا ہے۔ عشاء میں تو رات جتنی اسٹارٹنگ میں ہے اتنا وقت بہتر ہے، اور جتنی لیٹ ہوتے جائیں گے اتنا وقت جو ہے نیکی کے اعتبار سے کم ہوتا چلا جائے گا، پھر مکروہ ہو جائے گا۔ عشاء میں اس کا بالکل الٹ ہے، وہ وطر میں اس کا بالکل الٹ ہے، جتنا ہم فجر کے قریب میں پڑھیں گے، فجر کے وقت میں نہیں پڑھنا، جتنا ہم فجر کے قریب میں پڑھیں گے اتنا ثواب زیادہ ہے۔ اس بارے میں تفصیل سنیں کہ وطر کے بارے میں ایک اور غلط فہمی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں، کوئی یہ کہتا ہے کہ سوئے بغیر نہیں پڑھ سکتے، یہ بھی غلط بات ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اگر سو گئے، عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے، وطر نہیں پڑھے اور پھر اگر آنکھ کھلی ہے تو وطر کا ٹائم ختم ہو گیا۔ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں، ساری غلط باتیں جو بھی آپ سنیں۔ وطر کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی، وطر کا وقت شروع ہو گیا۔ اب اس کو پڑھنا کب ہے تو یہ سمجھیں بہت اچھے سے۔ آپ کو اگر یہ یقین ہے کہ میں فجر سے پہلے تہجد میں اٹھ جاؤں گی تو پھر آپ وطر نہ پڑھیں، عشاء پڑھ کر سو جائیں، عشاء پڑھ لیں، سنت نفل وغیرہ جو آپ کو پڑھنا پڑھ لیں، سو جائیں۔ پھر جب آپ کی آنکھ کھلے آپ تہجد پڑھیں، تہجد پڑھنے کے بعد وطر پڑھیں، یہ سب سے بیسٹ ہے، اس سے بیسٹ کوئی بھی نہیں ہے، سب سے بیسٹ۔ اور اگر آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ میری صبح آنکھ کھلے گی تو پھر یہ بہتر ہے کہ آپ عشاء پڑھیں، سنت نفل جو پڑھنا ہے وہ پڑھیں، اور اس کے بعد وطر پڑھیں اور سو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اس پہ بارے میں ایک مسئلہ اور کلیئر کرنا ہے، اس کو آپ اچھے سے سمجھ لیں۔ لوگوں میں اس بارے میں غلط فہمی ہے کہ وطر کے بعد ایک جو ہے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہی نہیں چاہیے، گناہ ہوتا ہے، وطر کے بعد کوئی بھی نماز پڑھنا گناہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں پڑھ لینا چاہیے۔ تو اس میں صحیح بات کیا ہے؟ علماء کی آراء ہیں، الگ الگ رائے ہیں، صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہی ہے کہ بلا وجہ وطر کے بعد، یعنی یوں کہہ لیں آپ اس کو صحیح طریقے سے، کہ جتنی نفل سنت تہجد وغیرہ آپ کو پڑھنی ہے وہ آپ وطر سے پہلے ہی پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ وطر کے بعد نہ پڑھیں، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، سارا اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ جتنی نمازیں آپ کو پڑھنا ہے سنت نفل تہجد وغیرہ وہ آپ وطر سے پہلے پڑھیں، وطر کو سب سے آخر میں پڑھ لیں، اور یہی حدیث کے زیادہ قریب طریقہ ہے، اور یہی بیسٹ طریقہ ہے، سب سے بہتر طریقہ یہی۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر پہلے وطر پڑھ لیا وہ تہجد پڑھنا چاہے گا تو وہ تہجد پڑھے گا نہیں، گناہ ہے اگر تہجد پڑھے گا تو وہ، یہ اس بارے میں اختلاف ہے، اور علماء نے اس رائے کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اکثر علماء نے، یہ بعض علماء کی رائے۔ اور لیکن اگر کسی نے وطر پڑھ لی ہے پھر اس کی رات کو آنکھ کھل گئی وہ تہجد پڑھنا چاہتا ہے تو صحیح رائے یہی ہے ہمارے نزدیک کہ وہ تہجد پڑھے آرام سے بے ٹینشن ہو کے، لیکن بہتر و افضل طریقہ وہی ہے جو آپ کو پہلے بتا دیا کہ پہلے وہ ساری نمازیں پڑھے جو بھی اسے پڑھنا ہے، تہجد بھی پڑھ لے، سب پڑھ لے، وطر بعد میں ہی پڑھے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ رات کے آخر حصے میں اٹھنے کا یقین بھی نہیں ہے اور تہجد پڑھنے کا دل بھی ہے، ڈر بھی ہے، اگر اٹھ گئے تو وطر تہجد پڑھ لیں گے، نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں، اس لیے ہم وطر ابھی پڑھ کر سو جائیں، تہجد جب پڑھ لیں گے، یہ سوچیں اگر تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اس میں بھی آپ یہ کریں کہ عشاء کے بعد اگر آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ فجر سے پہلے آنکھ کھلے گی تو آپ عشاء کے بعد سنت نفل جو پڑھنا ہے پڑھیں، اور تہجد کی نماز آپ پڑھ لیں۔ تہجد کا بھی کوئی ایسا وقت نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ کب پڑھیں کب نہیں پڑھیں، 12 بجے، 2 بجے، 3 بجے۔
آپ عشاء کے بعد تہجد پڑھ سکتے ہیں کبھی بھی، ٹھیک ہے نا. بہتر وقت ایک الگ چیز ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہی وقت بہتر ہے جو فجر کے قریب کا ہے، لیکن نہ پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ عشاء کے بعد پڑھ کر سو جائیں. انشاءاللہ آپ کو وہی ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے، کیونکہ تھکن ہو جاتی ہے آدمی کے، آخری پہر میں آنکھ نہیں کھلتی ہے. تو سونے سے پہلے جب بھی آپ سونے جائیں اپنے کام وام سے فارغ ہو کر عشاء پڑھ لیں، یا یوں کر لیں آپ عشاء پڑھ لیں، عشاء کی سنت نفل سب پڑھ لیں، اور دوسرے کام جیسے آپ جو عشاء سے پہلے کام کرتی ہیں عشاء کی نماز لیٹ کر لیتی ہیں تو ایسا نہ کریں. جیسے ہی اذان ہو، اذان کے بعد آپ سارے کام چھوڑ کر عشاء کی 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت مؤکدہ، وہ پیچھے کی سنتیں میں جوڑ نہیں رہا ہوں، آپ پڑھیں وہ تعالیٰ کہ میں آگے کی بات کر رہا ہوں. عشاء کی 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت مؤکدہ یہ آپ فوراً پڑھ لیں. اس کے بعد آپ کھانا پکائیں، بنائیں، برتن دھوئیں، جو بھی آپ کو کرنا ہے کرتے رہیں، چاہے کتنی رات کر لیں آپ، 1 بجا لیں، 2 بجا لیں، کوئی مسئلہ نہیں. پھر اس کے بعد تہجد پڑھ لیں سونے سے پہلے اور وطر پڑھ لیں، سو جائیں. یا آپ سو جائیں اپنا کام نپٹا کے، جب آپ کی آنکھ کھلے تو آپ اٹھیں اور تہجد پڑھیں اور وطر پڑھیں اور سو جائیں، کوئی گناہ نہیں ہے. اور یہ بہترین طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ عشاء کی نماز پڑھیے تو وہ وطر بھی ساتھ میں پڑھ لیں، سب پڑھ لیں. جو عشاء کا ٹائم ہے اس میں آپ کو یہ 2 چیزیں ضرور پڑھنا ہے. عشاء سے پہلے کی سنتیں وہ تو نفل ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا، کیونکہ وہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، غیر مؤکدہ نفل کے حکم میں ہوتے ہیں. پڑھ لیں گے تو ہمارے کام آئیں گے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں. عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد مستحب وقت میں 4 فرض پڑھ لیں اور 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ لیں. اس کے بعد کیونکہ میں نے بتایا کہ وطر کا جتنا لیٹ آپ پڑھیں گے اتنا ثواب زیادہ. اسی طرح تہجد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر وقت میں پڑھنا ثابت ہے، تو آپ ایسے ہی کریں آپ کو اگر موقع ہو. ورنہ یہ کر لیں کہ جتنا آپ لیٹ کر پائیں کام کرنے کے بعد وہ کر لیں. ایسا نہ کریں کہ آپ اپنے کام میں لگے ہیں، کچن میں لگے ہیں، برتن دھونے میں، کھانا بنانے میں، کھانا کھانے میں، اور عشاء کا وقت لیٹ ہو رہا ہے، پھر یہ غلط ہے. بیچ میں آپ کو 10 سے 15 منٹ کا ٹائم نکال لینا ہے، 20 منٹ جو بھی لگے آپ کو وضو سے فارغ ہو کر. تو یہ 6 رکعت آپ پڑھ لیں. اس کے بعد آپ کو ٹائم ہے پوری رات آپ کے لیے، آپ سارے کام اپنے کرتے رہیں. پھر اس کے بعد تہجد اور وتر جو بھی آپ کو پڑھنا ہے وہ پڑھ لیں. امید ہے یہ جو آپ کو آج کے سبق میں مسائل بتائے گئے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے. اب آج کے سبق سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ آپ کر لیں، اور ورنہ کلاس کو کمپلیٹ کیا جائے. امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور نہ آیا ہو تو آپ پوچھ لیں، بہتر رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیں. حضرت عشاء کے بعد میں 4 رکعت نماز پڑھ کے پھر 2 رکعت سنت پڑھ کے پھر تہجد 2 رکعت پڑھ کے پھر وتر ایسا پڑھ سکتے کیا اگر 12 کے بعد عشاء پڑھے؟ 12 بجے کے بعد پڑھے نہیں تو آپ کے میں بعد؟ نے دیکھیں مجبوری ہے، لیٹ ہو گئے وہ ایک چیز لگے، لیکن میں نے آپ سے یہی کہا کہ جیسے ہی عشاء کی اذان ہو جائے آپ یہ 6 رکعت اسی وقت میں پڑھ لیں بس. باقی پھر آپ کو اچھا پوری اجازت ہے، جب جیسے چاہے پوری رات آپ کی ہے، جیسے چاہے ویسے پڑھیں، ٹھیک ہے نا. اس کو لیٹ نہ کریں، ٹھیک ہے نا. جی مطلب وہ تہجد کاؤنٹ کر کی جائے گی اگر ویسا پڑھ لیے تو؟ ہاں بالکل کاؤنٹ کی جائے گی. اگر آپ تہجد کی نیت سے 2 رکعت بھی پڑھیں گے تو وہ 2 رکعت آپ کی تہجد کاؤنٹ کیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا. جی 2 رکعت جی کوئی اور سوال ہے؟ نہیں ہے، چیٹ باکس میں بھی نہیں ہے. چلے امید ہے مثلا سمجھ آیا ہے آج کا سبق، بہتر ہے. ٹھیک ہے پھر کلاس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، اور اگر کوئی سوال ہے کلاس سے ریلیٹڈ تو آپ واٹس ایپ پہ اس کو پوچھ لیں، انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.